لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو مسلمانوں کو بم سے اڑانے آیا تھا وہ اسلام کا داعی کیسے بنا؟ امریکہ کی ریاست انڈیانا کے شہر منسی میں پیدا ہونے والا رچرڈ میکینی ریمبو کی فلمیں دیکھتے ہوئے بڑا ہوا اور اس کی طرح سخت جان اور طاقتور بن کر دشمنوں کو مارنا چاہتا تھا۔ اسی عزم اور امریکہ سے ولانہ محبت نے اسے امریکن مرین کور پہنچایا۔ رچرڈ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا اور پیشورانہ عسکری مہارت کی وجہ سے ترقی کرتے ہوئے سارجنٹ بن گیا۔ اس نے امریکی فوج کی طرف سے کئی جنگوں میں شرکت کی۔ رچرڈ اس انتہائی خصوصی چاپہ بردار گروہ کا حصہ بھی تھا جس سے بوسنیا کے قاتل ملبوسن چیکو کو زندہ پکڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تمام بڑی بڑی جنگوں میں شرکت کرنے کی وجہ سے اس میں سخت دلی اور بالخصوص مسلمانوں سے شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی۔ یہ نفرت اتنی بڑی کہ ایک دفعہ جوتے کی دکان میں اس نے دو مسلمان برقع پوش خواتین کو دیکھا تو اس کی گردنیں توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسی شدید نفرت کے سبب اس نے منسی میں مسلمانوں کی مسجد میں جمعے کے دن دھماکہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ میں سینکڑوں مسلمانوں کو بم سے اڑا کر اپنی گاڑی میں بیٹھے ان کی چھیتڑیں اڑتی ہوئے دیکھے گا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مسجد کو بم سے اڑانے سے پہلے اس نے آخری دفعہ اسلام اور مسلمانوں کو جاننے کا فیصلہ کیا۔ رچرڈ مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک نمازی نے اس کو خوش آمدید کہا اور پوچھا کہ کیا وہ اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ رچرڈ نے اس شخص سے اسلام کو جاننے کی خواہش ظاہر کی، چنانچہ اس نمازی نے رچرڈ کو ایک قرآن مجید دے دی اور کہا کہ آپ اس کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو وہ ہم سے پوچھ لیجئے گا۔ چنانچہ رچرڈ قرآن پڑھتا گیا اور مسجد جا جا کر سوال کرتا رہا، یہاں تک کہ 2 مہینے کے بعد دنیا نے قرآن کا یہ معجزہ بھی دیکھا کہ جو شخص مسلمانوں کو بم سے اڑانے آیا تھا آج اسی مسجد میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے۔ رچرڈ اس مسجد کی انتظامی کمیٹی کا 3 سال تک صدر رہا ہے اور آج مایوسی اور نفرت کے شکار لوگوں کی کونسلنگ کرتے ہوئے امریکہ میں اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں رچرڈ نے بتایا کہ قرآن کی اس ایک آیت نے اس کی زندگی تبدیل کر ڈالی کہ جس شخص نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کو بچا لی۔ اگر قرآن کی فقط ایک آیت مسلمانوں کی کٹر دشمن کی زندگی تبدیل کر سکتی ہے تو پورا قرآن کیا کچھ انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری زندگیاں کیوں تبدیل نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ رچرڈ نے قرآن کو پڑھا اور پڑھ کر سمجھا، لیکن ہم قرآن کو صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے بالکل نہیں۔ ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ رچرڈ کی طرح ہماری زندگیاں بھی تبدیل نہ ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، آ جاؤ آج سے ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ رچرڈ کی طرح قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک لبیک لبیک